ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے، کوئی بھی ویڈیو یا تصویر نہ بنائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 کی بھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں پر سورۃ النساء کے 17 رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کے 14 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اب یہ جو 2 رکوع آج کل چل رہے ہیں جو یہاں ابھی مکمل ہو گئے، یہ ایک واقعے کے پس منظر میں تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک منافق نے چوری کی تھی، اور اس چوری کو ایک روایت کے مطابق ایک یہودی کے سر ڈال دیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک نیک اور سچے مسلمان تھے ان کے سر پہ ڈال دیا۔ تو یہ اور تفصیل عرض کر دی تھی، آخر میں اس یہودی پر ہی بات آئی تھی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے کہ یہودی نے چوری کی ہے اور اسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو اس پر 2 رکوع نازل ہو گئے۔ آیت آئی تھی کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، کہ یہ لوگ جو منافق تھے یہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ چوری تو ہم لوگوں نے کی ہے، اب یہ کس طرح ہمارے قبیلے کا جو آدمی ہے بنو عبیرق کا بشیر نامی منافق، اس کو کس طرح بچایا جائے۔ تو یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے، اس پر یہ آیت آئی۔ پھر دوسری آیت ہے، آج کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، یا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ آگے فرمائے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کریں، نولہ ما تولا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ کس طرح ہم اپنے قبیلے کے آدمی کو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جو لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان کے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے ان منافقوں کے، کیونکہ یہ مشورے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان مشوروں میں عام طور پر اسلامی جو احکام ہوتے ہیں اس کے خلاف باتیں سوچی جاتی ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے وہ باتیں سوچتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور عام طور پر ان کی جو تنہائیوں کے جو مشورے ہوتے ہیں، ان کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔
آگے فرمایا کون سی سرگوشیوں میں خیر ہے، کون سے مشوروں میں خیر ہے، تو 3 باتیں یہاں ارشاد فرمائی، مگر یہ کہ وہ حکم دیں، ایک دوسرے کو حکم دیں صدقے کا، نمبر 2 او معروف یا کسی نیکی کا، نمبر 3 او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیں، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں عام اعلانیہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ بات خفیہ کی چل رہی ہے اس لیے فرمایا کہ صدقے کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دینا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہے کہ معروف سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، نیکی ہم سمجھ لیں۔ اب اس معروف میں تمام کی تمام نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں اس معروف کے لفظ میں، لیکن اور اسی طرح جب صدقہ ہے ظاہری بات ہے وہ بھی معروف میں داخل ہے، اصلاح بین الناس یہ بھی لوگ معروف میں داخل ہے۔ تو پھر اس کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر صدقہ اور اصلاح کو الگ سے کیوں تذکرہ فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان پر صدقہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، خصوصاً یہ جو واقعہ جس پس منظر میں یہ آیت کا جو شان نزول ہے اس کا جو پس منظر ہے اس میں بشیر نے دوسرے کا مال لوٹا اور اس پر الزام لگایا کسی اور پر، ایک روایت کے مطابق صحابی پر، ایک روایت کے مطابق یہودی پر۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، چاہے جائے کہ دوسرے کے مال لوٹ کر اور اس کا جو بہتان ہے وہ دوسرے پر ڈال دینا، اس لیے صدقے کا الگ سے ذکر کیا اور اصلاح بین الناس کا اس لیے الگ سے تذکرہ کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، رنجشیں بھری ہوئی ہیں، ان میں محبت پیدا کرنا، ان میں صلح کرانا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑے چل رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانا، اس کے بارے میں آگے میں عرض کروں گا۔ او اصلاح بین الناس۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، تو فرض زکوٰۃ ہے وہ مراد ہے، اور معروف سے مراد ایک قول یہ اختیار کیا ہے اس سے مراد نفلی صدقہ، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرض دینا، کسی کو کوئی پریشان ہے اور اس کی مدد کی، اس کو قرض دیا، اور تیسرا جو آدمی مصیبت میں ہو، مصیبت جن پر آئی ہوئی ہو ان کی مدد کرنا، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں حالات سیلاب جو چل رہا ہے تو وہاں پر جہاں پر بھروسہ ہو ان سے معلوم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو 3 باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی، نمبر 1 صدقے کا حکم دینا، نمبر 2 نیکی کا حکم دینا، نمبر 2 نیکی کا حکم دینا، اور نمبر 3 جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں رنجشیں ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دینا۔ دیکھیں صدقے کا حکم دینا، ایک تو یہ ہے کہ آگے بھی اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں آئے گا، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا، میں نے یہ خرچ کیا۔ خصوصاً جو آج کل ہمارے معاشرے میں بات رائج ہے کہ لوگوں کی مدد کر کے پھر اس کی تصویریں کھینچنا، ایک تو تصویر کا گناہ الگ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کو بے عزت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس پر درس قرآن میں بات آئی تھی کہ یہ لوگ ہرگز نہیں، یہ لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں کا خیال رکھنا اور ان کے اخراجات کی فکر کرنا یہ الگ ہے۔ قرآن پاک میں ان کی جو لوگوں کی جو برائی بیان کی گئی یہ فرمایا کہ یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی کو بہترین سے بہترین کھانا کھلا رہا ہے لیکن روڈ پہ بیٹھ کر کھلا رہا ہے، روڈ پر اس کے لیے اعلیٰ قسم کا مہنگا ترین کارپیٹ بچھا کر اور دسترخوان لگا کر اس کو وہاں بیٹھا دیا، تو کھانا تو کھلا دیا لیکن اس کا اکرام نہیں ہے۔ تو خیر تو اس کی مدد کریں گے، خصوصاً آج کل جو سیلاب کے معاملات ہیں ان کی ویڈیو بنانا، ان کی تصویریں بنانا صرف اس لیے کہ اگر ہم یہ نیک گمان بھی کر لیتے ہیں چلے ان کی تصویر تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ دوسرے دیکھیں گے ہم نے یہ خرچ کیا ہے، تو یہ تو نیت تو صحیح ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے کہ یہ سوچنا کہ لوگ دیکھیں گے لیکن اس بیچارے کی تو بے عزتی ہو گئی۔ ایک شریف آدمی جس بیچارے پر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ آدمی اس بات کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو
آیت میں ارشاد فرمایا، یتیموں کے جہاں حقوق بیان ہوئے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات سمجھائی ہے کہ تم یہ سوچو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ کے جاؤں تو میں ان کے لیے کیا پسند کروں گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ مال یتیم میں خیانت سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں۔ تو جو اپنے لیے آدمی پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے کے بقدر گناہوں میں ہوگا، اپنے پسینے کے بقدر اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، تو 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیا مطلب کہ لوگوں کو گاتا نہ پھرے کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ ہاں، جہاں پر یہ گمان ہو کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ایک مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اگر میں اپنے چند دوستوں کو بتا دوں اور امید ہے کہ جب میں ان کو بتاؤں گا میں نے یہاں خرچ کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ ان کو ترغیب ہو جائے گی، تو یہ پھر ایک دوسرا معاملہ ہے، یہ دوسرے کو خیر کی ترغیب دینا ہے۔ تو کسی کو رہنمائی کرنا کہ یہاں پر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہیں، یہ ہے الا من امر بصدقۃ او معروف، یا لوگوں کے نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا پھر لوگ اصلاح کا حکم دے لوگوں کے درمیان۔ اس بارے میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے معرف القرآن میں، حضرت نے 2-3 حدیثیں لکھی ہیں کہ لوگوں کی باہمی رنجش دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت اور موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کام ہے 2 شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ یہاں پہلے ایک بات ذکر کر دوں، تفسیر المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ اصل میں ترغیب دینے کے لیے ہے، ورنہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ نماز، روزہ یہ بہت زیادہ افضل کام ہے۔ اب جب یہ ایسی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس کے ظاہری مطلب کو دیکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ کرنے کی ضرورت نہیں، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے سے افضل کام ہے لوگوں کی رنجشوں کو دور کرنا۔ تو ظاہری حدیث کو لے کر اور یہ سمجھنا کہ اب اسی میں لگے رہو، لوگوں کے اختلافات کو دور کرو، اور یہ آسان بھی ہے کہ بیٹھا دیا 2 لوگوں کو اور ان کے درمیان فیصلہ کرایا، دوستی کروا دی، محبت قائم کروا دی، فیصلہ کروا دیا اور سمجھنے بہت اچھا کام کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی 2 شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد ختم کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد و ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا، فساد مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپس میں جھگڑوں کو ڈالنا، ان جھگڑوں کو ہوا دینا، ان جھگڑوں کو پیدا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ باتوں کو، اس بات کو کسی نے کہہ دیا کسی کے بارے میں، اب ہونا تو یہ چاہیے اس بات کو چھپا دے آدمی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک تو وہ بات بتائی جاتی ہے اور پھر اس کو بھڑکایا جاتا ہے، بار بار بات کو یاد دلایا جاتا ہے. تو یہ جو کام ہے مسلمانوں کے درمیان دوستیاں پیدا کرنا، ان کی رنجشوں کو دور کرنا، میاں بیوی اگر آپس میں ان کے اختلافات ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ رہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو جوڑا جائے اور ان میں محبت پیدا کرنے کی فکر کی جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. شریعت کا جو مزاج ہے اس سے ہٹ کر جو خاندان کے جو بڑے ہیں وہ جو کہتے ہیں اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن وہ ان کو چاہے دین کی کچھ سمجھ ہو یا نہ ہو. اور یہ پہلے بھی ابھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے. 18ویں سپارے میں ایک واقعہ موجود ہے سورۃ النور میں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، کہ شوہر نے بیوی کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے تو اس پر تہمت لگائی. پھر لیان کا ایک شریعت کا حکم ہے، وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ بڑی تفصیل ہے. تو اس عورت نے، میں ایک بات سے اس کی عرض کروں گا، وہ عورت غلطی پر تھی، لیکن اس عورت نے اپنی خاندان کو رسوائی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم نہیں، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں. لیان کا معاملہ انشاءاللہ آگے آئے گا، 18ویں سپارے سورۃ النور کے پہلے رکوع میں ہی آئے گا کہ یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کو آر میں نہیں ڈال سکتی. اور اندازہ کیجئے، ایک تو اللہ کی قسم، پھر وہ بھی جھوٹی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی جرأت کی. وجہ یہ کیا تھی کہ میرے خاندان آر میں مبتلا ہو جائے گا. اور آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پہلے بھی اس معاملے میں عرض کیا تھا کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے بعض حالات میں، وہ دی ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. چونکہ 3 دن میں ایک غم اور غصہ ناراضگی ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر 3 دن کے بعد بھی آپس میں نہ جوڑنا، یہ عام طور پر وجہ ہوتی ہے کہ میں کیوں جھکوں. اگر عورت کے ذہن میں ہوتا ہے میں جھکوں گی تو لوگ کہیں گے یہ عورت ہے ڈر گئی. مرد کے دل میں آتا ہے میں اگر جھکوں گا تو میرے بارے میں یہ بات آئے گی کہ مرد ہو کر بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مرد ہو کر اپنے جھک گیا. بعض حالات اور ہوتے ہیں، مفتی ایک بیان میں جو ایک بات کی جاتی ہے وہ عام حالات کی جاتی ہے، بعض خاص حالات ہوتے ہیں، ان کے معاملات پھر الگ ہوتے ہیں. تو عام طور پر اس لیے نہیں جھکا جاتا کہ ہمارے خاندان کو لوگ کہیں گے دیکھو تم لوگ جھک گئے، تم لوگوں نے ہار مان لی. یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے اس جھگڑے کی وجہ سے ہماری اولاد متاثر ہو رہی ہے، ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے. اگر وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ کی شفقت سے محروم، باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ماں کے پیار سے محروم. اور یہی واقعہ 28ویں سپارے میں بھی انشاءاللہ اسی قسم کا یہ تھا. لیان جو بھی میں نے تذکرہ کیا جس کی وضاحت نہیں کی. اور ایک آئے گا زہار، وہ بھی اس میں یہ تھا. وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں ایک بات یہی تھی کہ اگر میرے پاس رہتے ہیں تو باپ کی تربیت اس کی شفقت سے محروم، باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کے پیار سے محروم. تو یہ بات میاں بیوی نہیں سوچتے، خاندان والے نہیں سوچتے. عام طور پر طلاق کی وجہ میاں بیوی نہیں ہوتے، ان کے خاندان والے بھی ہو جاتے، ان میں کوئی معاملات نہیں ہوتے. وہ عورت بھی چاہتی ہے میں جاؤں، مرد بھی چاہتا ہے کہ میرا گھر بس جائے، لیکن خاندان والے مخالفت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معروف میں حالانکہ اصلاح بین الناس داخل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر فرمایا. تو گناہوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں مگر یہ کہ الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا حکم دے، او معروف یا کسی نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. بہت بڑی نیکی ہے 2 گھروں کو آپس میں جوڑ دینا. آگے فرمایا یہ اتنی بڑی جو نیکیاں ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا
فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. یعنی اگر کوئی یہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، صدقے کا معاملہ ہے، معروف جو نیکی ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، یہ اگر کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا صدقہ جاریہ ہو جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، مسجد میں پیسے لگا دیے، مدارس میں پیسے لگا دیے، دین کی اشاعت میں پیسے لگا دیے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تب تو ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لیکن اگر یہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، دو مسلمانوں کا آپس میں جوڑ رہا ہے، میاں بیوی کے اختلافات کو دور کر رہا ہے، ان میں اس کے ذریعے محبت پیدا ہو گئی، لیکن مقصد یہ ہے کہ میری خاندان میں واہ واہ ہو جائے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. آگے فرمایا تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. یعنی یہ ثواب ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. دو گناہ ایسے بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ دو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. نمبر ایک، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، جیسا کہ یہ جو واقعہ ہے جس کا تذکرہ ہوا، اس میں بشیر نامی جو منافق تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق تھا اور صحیح فیصلہ تھا، میں ہی چور ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ شریف چلا گیا اور مرتد ہو گیا اور وہیں پر جا کر وہ مر گیا. تو فرمایا ایک تو ایسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور دوسرا وہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے. ایک ہے قرآن پاک، اس پر عمل کرنا ہے، ایک ہے حدیث شریف، اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہے ایسا مسئلہ جس پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہو، جس پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہو، جس کو کہا جاتا ہے اجماع امت. اور پھر ایک ہوتا ہے اجماع صحابہ، یعنی وہ مسئلہ جس میں صحابہ متفق ہو گئے ہوں، صحابہ کا اجماع ہو گیا ہو، ایسا مسئلہ. تو جو اجماع امت سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کیا اجماع قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس مسئلے پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہو جائے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، علماء محدثین جن کا اجماع ہو جائے، مجتہدین کا، تو اور اس کو کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. قرآن پاک میں اجماع کے بارے میں کہیں ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں غور کروں گا. تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی، اور روزانہ صبح 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے، رات کو پورے قرآن کی 3 مرتبہ تلاوت کرتے، غرض 18 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر آ کر بتایا یہ آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. تمام علماء نے ان کی تائید کی. اور تفسیر المعانی میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 100 یا 300 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ آیت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہو جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے. اب اجماع صحابہ کی ایک مثال دے دیتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، احادیث موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں. تراویح کی 20 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اور تابعین کو تمام کے تمام کو اس پر جمع کیا کہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، سب مان گئے. تو یہ ہے اجماع امت، بلکہ اجماع امت نہیں، یہ اجماع صحابہ ہے کہ جتنے صحابہ تھے سب اس پر متفق ہو گئے 20 رکعت تراویح پڑھنے پر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کریں، کسی اور راستے پر چلے، نولیہ ما تولا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے. نولیہ ما تولا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم غلط کر رہے ہیں، ہم گمراہ ہیں، تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کسی کو بھی آپ لے لیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں. ابھی جمعرات کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہ انہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنایا، واقعہ عفق جس کو کہا جاتا ہے، وہ واقعہ تفصیلی سنایا. اب جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں صدیقہ کائنات پر تہمت لگا رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پر عذاب نہیں آ رہا. مسلمانوں کو بمباریاں کر رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، ڈاکہ زنی ہے تو ڈاکوں میں آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جی ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا. تو فرمایا نولیہ ما تولا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح روکیں گے نہیں، ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے، نولیہ ما تولا، جو کچھ وہ، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے. اور آگے ونصلیہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر والمحسنات 5ویں پارے کے 14 رکوع اور سورۃ النساء کی 17 رکوع پورے ہو جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.